السلام علیکم سید علی الحسن بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علامہ صاحب خیریت؟ الحمد للہ، اللہ اللہ پاک کا تعالیٰ کا فضل بڑا ہے سر۔ احسان ہے. ہاؤ آر یو؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بچے صحیح ہیں آپ کے؟ بالکل الحمد للہ سر، جی کا سب اللہ پاک کا کرم ہے، بہت جاب واب شکر ہے۔ صحیح جا رہا ہے آپ کا؟ زندگی صحیح جا رہی جی ہے ماشاء انشاءاللہ؟ اللہ سر، اللہ الحمد کا للہ. فضل ہے سر، الحمد اللہ للہ. کا حکم کریں کرم میرے ہے۔ بھائی. بس سر، آپ کے جو ایڈمن ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں، ان کی بڑی ذرا نوازی ہے، بڑا اللہ آپ مشکور کو ہوں۔ عزت دے. تو انہوں نے مجھے شاہ صاحب نے حکم دیا کہ جی آج آپ آ جائیں، تو کوئی مصروفیت تھی، لیکن میں کہا چلو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹائم نکالیں گے، تو وہ اللہ جی نے سر، کیا کہ کچھ مصروفیت کا ٹائم نکل آیا۔ بہت تو کچھ مہربانی ہے سوال آپ بھی کی. تھے سر، تھینک یو دو سر. تین ہی تھے جی جی، سوال کریں. سر۔ آپ ایک تو بہت مہربانی میں نے کی، آپ سے تشریف لائیں. سوال یہ پوچھنا تھا۔ ہوں. جی سر، پہلا سوال یہ تھا، آپ کو آواز آ رہی ہے علامہ صاحب؟ جی جی، آ رہی ہے آواز. جی علامہ صاحب، پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو سیدنا زید شہید بن امام زین العابدین علیہ السلام ہے نا، ہوں. ان کے متعلق اصول کافی کا ایک حوالہ میں نے پڑھا ہے انٹرنیٹ پہ، اس کا ریفرنس دیا ہوا تھا 1/175۔ اب جی مجھے نہیں علم کے اصول کافی، کیونکہ میں نے کبھی پڑھی نہیں آج تک کہ ابھی جی اس میں 1/175 سے کیا مراد ہے، آیا جلد جی جی نمبر 1 حدیث نمبر 175 ہے یا کیا ہے؟ بہرحال اس کا میں مفہوم آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں، آپ کو یاد آ جی جائے گی۔ اس کا جی مفہوم یہ تھا کہ ایک امام کے صحابی تھے، مومن طاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی ان کا مناظرہ ہوا سیدنا زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے غالباً میرے خیال سے امام بکر علیہ السلام کی یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کی دلائل پیش کیے ہوں گے۔ تو جی سیدنا زید شہید جو تھے، انہوں نے آگے سے کچھ اس قسم کے جملے بولے کہ اے ابو جعفر، ابو جعفر میرا خیال ہے شاید مومن طاق کی کنیت ہوگی۔ جی جی انہوں نے کہا اے ابو جعفر، میرے والد یعنی کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو تھے، مجھے اپنی گود میں بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے، جو کھانے میں سب جی سے بہترین، مثال کے طور پہ بوٹی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ میرے لیے رکھتے تھے۔ شاید میں کچھ الفاظ غلط کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا، شاید اس میں مفہوم ہے، میں ترجمے میں غلطی کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی کھانا ذرا سا گرم ہوتا تھا نا، تو وہ ہوں. مجھے منہ میں نہیں میرے جانے دیتے تھے کہ جل نہ جائے اس کا منہ، وہ ٹھنڈا کر صحیح. دیتے تھے پھر میرے منہ میں ڈالتے تھے، یعنی جی جی اتنی مجھ سے محبت کرتے تھے کہ ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ نوالے سے نوالا کہ نوالا کتنا کو مجھے لا دے گا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جی کیا میرے والد نے، کیا میرے بھائی نے، یعنی دونوں کا، انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے میری اتنی بھی فکر نہیں کی کہ مجھے یہ بتا دیتے کہ تم تو نعوذ باللہ جنوں میں جا سکتے ہو امامت کے منکر بن کے، جبکہ وہ میرے منہ میں گرم نوالا نہیں جانے دیتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتائی کوئی نہیں کہ ہم امام ہیں یا ہمارا والد امام ہے، منصوص من اللہ ہے، اس کا منکر جو ہے وہ ابدی جنمی ہو جائے گا، دائمی جنمی ہو جائے گا۔ ایک یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ سیدنا زید شہید یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے امام پوچھا زین بھی، العابدین پہلے کے بھی سگے پوچھا تھا نا، بیٹے، میں اس کا جواب دیا بتائی تھا. نہیں۔ جی، وہ اس طرح نہیں ہے، وہ غلط فہمی ہے. یہ جو ناصبی علماء اس کو نقل کرتے ہیں اس روایت کو، اس میں یہ بےایمانی سے روایت آپ کام کھول لیتے ہیں. لینا سر ذرا، یہ میں اگر آپ مجھے کہیں مل گے جائے نا روایت اس کھول میں. سکے نا، ہاں، میں کھول کے دکھا دیتا ہوں. اس میں کچھ ٹائم لگے گا نکالنے میں، لیکن وہ مل جائے گا. 1/175 لکھا تھا، 1/175، اب پتہ نہیں سے کیا مراد ہے۔ میں ایک منٹ میں شاید صفحہ نمبر 175 ہو، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 اس طرح مراد ہو. میں نہیں، لیکن وہ کافی میں موجود ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ صفحہ نمبر 175 میں ہے. صفحہ نمبر 175 سے آگے ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ روایت. نہیں، وہ اس میں نہیں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی. ایک منٹ. وہ اس طرح نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ اس طرح ہے، دیکھیں پہلی بات ہے زید امامت، وہ اس روایت موجود ہے، اس کے امامت کا پتہ تھا. زید وہ پرائیویٹ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرتا تھا، پبلک میں وہ کچھ اور بولتا تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے پاس ایک سیاسی تحریک تھے، وہ خود امامت کا مدعی وہ بن گیا تھا. روایت میں ہی ملتا ہے. ایک منٹ میں اس کو حدیث کو آپ کو دے دوں.
اچھا اس میں ایک عرض کر دوں مزید، یعنی اس ہم، میں روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام زید نے بیسیکلی نا وہ جو مومن طاق تھے نا ان پہ طنز کیا ہے کہ میرے والد صاحب مجھے جو گرم نوالا منہ میں جانے نہیں دیتے تھے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا کے نہیں کہ ہاں 14ویں ملے تمہیں انہوں نے بتا دی ہے کہ تمہارا رشتہ بھی کوئی نہیں، تمہیں بتا گیا کہ تم امام کو مانو، مجھے نہیں بتا کے ایک گیا۔ منٹ میں بھی بتاتا ہوں بھائی. یہ تو ہم، بات ہے ماننے والی۔ جی جی، وہ اس طرح نہیں، آپ وہ آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں نا، آپ کو کسی نے غلط بتا دیا. آپ کھولیں نا سر، دیکھیں شاید غلط ہو۔ میں ابھی مل جائے، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نا بھائی، ایک منٹ. وہ وہ میرے خیال میں کافی میں نہیں، وہ کتاب ہے اس میں ہے، کافی میں بھی مجھے نظر آیا تھا، لیکن وہ اختیار معرفت الرجال میں، رجال کشی میں. ایک منٹ میں کتاب لے کے ہوں، اوکے، ایک منٹ آپ انتظار کریں. دیکھیں، معاف کیجیے گا، دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں یہ زید ایک سیاسی تحریک چلا رہا تھا، وہ ایک سیاسی تحریک کا لیڈر تھا. اس کی سیاسی تحریک سبھی تبھی صحیح بن سکتی تھی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا، یہ شیعہ عوام جو ہیں، یہ شیعہ عوام بیچارے سادے ہیں، اور شیعہ مولوی بھی ان چیزوں کو مطالعہ نہیں کرتے، تحقیق تو کرتے نہیں ہیں. شیعہ علماء جو ہیں ان کی حد جو ہے عوام کے برابر ہے، عوام سے کچھ زیادہ ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں معاملات میں. تو انہوں نے عوام میں مشہور کر دیا کہ زید تو بڑی چیز ہے، زید تو بڑے ہی مقدس ہے. بعض روایت میں اس کی مدح بھی موجود ہے، لیکن وہ اکثر روایات مجہول ہیں. جو صحیح روایات ہیں اس میں بہت سارے یہی ملتا ہے کہ زید نے امامت کا ادعا کیا تھا. تو لازمی بات ہے، ایک شخص جب امامت کا ادعا کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی کے امامت کا منکر ہو جائے گا. اصول کافی میں موجود ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے امامت کا انکار کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا. زید جب انکار کر رہا تھا امامت کا تو وہ جھوٹ کہہ رہا تھا. اور یہ ایک عام سی چیز ہے کہ کوئی شخص امامت کا کوئی بھی چیز ادعا اس کا باطل ہو تو وہ جھوٹ بولے، ٹھیک ہے نا. دنیا میں ہر مدعی سچا نہیں ہوتا، اور جو مدعی جھوٹا ہوتا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ تو بہت واضح بات ہے. لیکن زید کا یہ ادعا کرنا کہ میرے والد صاحب نے مجھے امامت کا بتایا نہیں، یہ غلط ہے. دیکھیں یہ کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام، تعلیف شیخ ابو القاسم علی بن محمد بن خزار قمی، چاپ انتشارات بیدار. یہاں پر صفحہ نمبر 300 میں یہ روایت موجود ہے، ملاحظہ کریں. یحییٰ ابن زید، جو زید کے بعد زیدیوں کا امام یہی ہے، زید کے بعد زیدیوں کا امام ان کا بیٹا، ان کا صاحبزادہ جناب یحییٰ ہے. یحییٰ ابن زید نے کہا سألت ابی عن الائمہ، میں نے اپنے والد صاحب زید سے پوچھا کہ ائمہ کیسے ہیں، کون کون سے امام کون ہیں. فقال الائمۃ 12، انہوں نے کہا کہ ائمہ 12 ہیں، 12 امام ہیں دنیا میں. 4 من الماضین و 8 من الباقین، اس میں سے 4 گزر چکے ہیں اور 8 باقی ہیں. قلت فسمہم یا ابا، میں نے کہا ان کے نام بتاؤ. فقال، تو زید نے کہا اما الماضین، جو امام گزرے ہیں دنیا میں سے جا چکے ہیں وہ یہ ہیں، فعلی بن ابی طالب علیہ السلام، والحسن والحسین وعلی بن الحسین، یہ 4 امام صلوات اللہ علیہم دنیا سے گئے. ومن الباقین، اور جو امام دنیا میں زندہ ہیں، اخی الباقر، میرا بھائی باقر، وجعفر الصادق ابنہ، اور اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر صادق، وبعدہ موسیٰ ابنہ، اس کے بعد اس کا موسیٰ ان کا بیٹا ہے، وبعدہ علی ابنہ، ان کے بعد ان کا بیٹا علی، موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا علی الرضا، وبعدہ ابنہ محمد ابنہ، اور ان کے بعد ان کا بیٹا محمد ابن علی الجواد، وبعدہ علی ابنہ، اور ان کے بعد ان کا بیٹا علی ابن محمد الہادی، وبعدہ الحسن ابنہ، پھر ان کے بعد 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، وبعدہ المہدی، ان کے بعد امام مہدی علیہ السلام. فقلت یا ابہ الست منہم،
میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان میں سے نہیں، ان 12 میں سے نہیں؟ قال لا ولکنی من العطرہ، میں ان میں سے نہیں ہوں لیکن میں عطرت سے ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں۔ قلت فمن این عرفت اسامیہم، آپ کو ان ناموں کا کہاں سے پتہ چلا؟ تو فرمایا، زید نے کہا، عہد معہود عہدہ الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عہد ہے، ایک وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا۔ اب جناب زید جو یہ باتیں کہتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے انہوں نے توریہ کی ہو۔ دیکھیں، ایک شخص جب سیاسی تحریک چلا رہا ہے، وہ لوگوں کو اپنی طاعت کی طرف بلا رہا ہے، فوجیں جمع کر رہا ہے بنی امیہ کے خلاف، لوگ اس سے بیعت کر رہے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد اس سے بیعت کیا ہے، تو وہ جب امامت کا ادعا کر رہا ہے تو ایسی باتیں کہتا ہے نا کہ دنیا میں مثلا وہی امام ہے جو تلوار لے کر کھڑا ہو جائے گا، یہ باتیں تو زید سے بہت منقول ہیں، اور وہ جو تلوار نہیں اٹھاتا، خود ظالم کے خلاف جہاد نہیں کرتا، وہ امام نہیں ہے۔ یہ باتیں تو بہت ساری کتب میں منقول ہے، کافی میں اور غیر کافی میں۔ یہ باتیں جب وہ کہہ رہے، یا تو اس کا اپنا عقیدہ ہی یہی تھا، مثلا شیطان نے ان کو بہلایا تھا، یا مثلا وہ توریہ کر رہا تھا، جھوٹ بھی نہیں کہہ رہا تھا، توریہ کر رہا تھا۔ بہرحال اس کے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ ہماری احادیث میں ہے کہ مرنے سے پہلے زید نے توبہ کیا تھا، تو وہ جو حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس حدیث میں جو کافی میں وہ جو روایت ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ میرے والد نے مجھے جہاد کرنے سے منع نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری کتابوں میں رجال، وہ مجھے نہیں مل رہا نا، ابھی مجھے ملا نہیں ہے نا، میں نے کافی میں دیکھا اس کو، بہت مجھے ملا نہیں ہو۔ مجھے ملا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر وہ، لیکن دوسری کتاب رجال کشی وغیرہ میں وہ یہی ہے کہ میرے والد نے مجھے نہیں بتایا کہ امام کون ہے، اس طرح کی جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ وہ، اور یہ روایات زید سے صرف کشی میں نہیں ہے، خود کافی میں موجود ہے، خود امام محمد باقر علیہ السلام سے اس کا جو مکالمہ ہے، دیکھیں میں وہ مکالمہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہی کہہ رہا ہے کہ ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، مکالمے میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ امام ہاں وہ حدیث ہے، مجھے مل گیا وہ حدیث، وہ جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں وہ میں بھی آپ کو دکھا دوں گا، اس کے بعد والی بھی حدیث پہ آپ کو دکھا دوں گا۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، ایک اصول الکافی ہے، جلد نمبر 1، چاپ دار کتب الاسلامیہ، یہ وہ حدیث ہے، حدیث نمبر 16، صفحہ نمبر ہے 356۔ اس میں زید حدیث اپنے نمبر بھائی، 16۔ صفحہ نمبر 156 ہے، حدیث نمبر 16، ایک وہ باب ہے کہ باطل امام کے کیا نشانی، باطل امام کیسے پہچانا جاتا ہے، تو اس میں وہ گفتگو ہے، تو اس میں یہی ہے کہ زید وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آئے، اپنے بڑے بھائی کے پاس، اور کوفہ والوں کے وہ کتابیں لے کے آئے، ان کے خطوط لے کے آئے تھے کہ کوفے والے نے مجھے کہا ہے کہ تم آ جاؤ یہاں پہ، امامت کا ادعا کرو، قیام کرو، حکومت بناؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی نا، آپ آ جاؤ۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے تم دعوت دے دے، یا انہوں نے خود خط لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے خود، کوفے والوں نے ہمیں خطیں لکھی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس نے کہا ان الطاعة مفروضة من اللہ عز وجل وسنة امضاها في الاولین وكذلك يجيها في الاخرین، طاعت اللہ کی جانب سے واجب ہے، جس کی اللہ طاعت واجب کراتا ہے اس کی طاعت واجب ہوتی ہے، جیسے وہ پہلے بھی یہی تھا، پہلے اوصیاء کے بارے میں، حجج کے بارے میں اللہ نے کسی کی طاعت واجب کی ہے، اس طرح لوگوں کے ہاتھ میں تو نہیں کہ کوفے والے خط لکھ دیں وہ امام بن جائے، اور یہ سنت آج بھی موجود ہے۔ وَالطَّاعَةُ لِوَاحِدٍ مِنَّا وَالْمَوَدَّةُ لِلْجَمِيعِ، طاعت صرف ایک کے لیے، مودت سب جو اہل بیت کے افراد ہیں ان سب کے سے مودت کی جاتی ہے، لیکن طاعت صرف ایک کے لیے۔ اچھا، پھر
یہ جب باتیں امام علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی کہ تم قیام کرنے کی کوشش نہ کرو، تم امام نہیں ہو وغیرہ، تو اس نے یہی کہ فغضب زید عند ذلك، زید کو غصہ آیا، ثم قال، اس نے کہا لیس الامام منا من جلس فی بیتہ وارخى سترہ، کہتا ہے کہ آپ امام ہی نہیں ہیں، اپنے بھائی سے کہہ دیا، کیونکہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں اور آپ گھر میں پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں، پردہ لگا کے پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور آپ جہاد نہیں کر رہے، وثبت عن الجہاد، آپ جہاد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، جہاد میں آپ سست ہیں، ولكن الامام منا من منع حوزته وجاهد في سبيله حق جہاد، جہاد اہل بیت میں، امام اہل بیت میں سے صرف وہی ہے جو جہاد کرتا ہے، امام صرف وہی ہے جو جہاد کرتا ہے، لوگوں کا دفاع کرتا ہے، اسلام کا دفاع کرتا ہے اور رعیت کا دفاع کرتا ہے، وذب عن حریمہ۔ اچھا، پھر امام علیہ السلام نے اس کو بہت نصیحت کی کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم امام ہو، ٹھیک ہے نا، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ امام پہ جہاد کرنا واجب ہے، یہ گفتگو بڑی طویل ہے، تو یہ کہ زید امامت کا مدعی تھا اور اپنے بھائی کے امامت کا منکر ہو گیا تھا، یہ تو روایات میں موجود ہے، اور یہ صرف ایک روایت نہیں ہے، کئی روایات ہیں، میں نے یہ مثال کے طور پہ پیش کی، اور جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، وہ حدیث یہ ہے، اسی کتاب کافی جزء اول میں، یہ صفحہ نمبر ہے 174، حدیث نمبر 5، اس میں یہ ہے، وہ ایک عرصے کے لیے زید جو ہے چھپ گیا تھا، بنی امیہ کے ڈر سے، خوف سے چھپ گیا تھا، تو یہ اپنے لیے وہ تحریک چلا رہا تھا، لوگوں کو اپنی وہ تحریک میں شامل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، تو اس نے مومن طاق کو خط بھیجا یا اس کو بلایا اپنے پاس، اور اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خروج کروں اور جہاد کروں بنی امیہ کے خلاف، اور کیا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ دے دو، تو مومن نے کہا کہ نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں دیتا، تو اس نے کہا کہ اترغب بنفسک عنی، تم اپنی جان مجھ پہ فدا نہیں کرنا چاہتا، میں تیرے امام کا بیٹا ہوں، میں سید ہوں، تم اپنی جان کو میرے جان سے زیادہ پیارا لگتا ہے تجھے، تو اس نے کہا نہیں، انما ہی نفس واحدہ، میری تو صرف ایک ہی جان ہے، یہ جان میں نے قربان کرنا ہے صرف جو سچا امام ہے، وہ حقیقی جو امام ہے اس پہ قربان کرنا ہے، غیر حقیقی امام پہ کیا میں نے قربان کرنا ہے اس کو، اس نے کہا کہ انما ہی نفس واحدہ، اگر دنیا میں کوئی اللہ کا حجت ہے، دنیا میں کوئی اللہ کا حجت ہے، تیرے ساتھ جو نہیں نکلتا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تیرے ساتھ جو خروج نہیں کرتا نا، جو تیرا ساتھ نہیں دے رہا، تیرے تحریک کا حصہ نہیں بنتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر دنیا میں کوئی اللہ کا حجت ہی نہیں ہے، تیرے ساتھ جو نکلتا ہے اور جو نہیں نکلتا، ان دونوں میں فرق ہی کیا ہے، کیونکہ مجھے بہرحال اب اللہ کی حجت تو نہیں ہے نا، آپ کی طاعت مجھ پہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، تو اس نے کہا، دیکھیں، اس نے اب اس نے نہیں کہا، یہ اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کا بھائی حجت ہے، آپ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، زید نے اس کے مقابلے میں یہ کہا، یا ابا جعفر كنت اجلس مع ابي على الخان فيلقمني البذعة السمينة ويبردي اللقمة الحارة، اس نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتا تھا، وہ میرے لیے اچھے سے موٹے سے لقمے بناتا تھا، اگر لقمہ نوالا جو ہے وہ کافی گرم ہوتا تھا تو اس کو ٹھنڈا کر کے مجھے کھلاتا تھا، شفقتاً علیہ، جو مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، ولم یشفق علیہ من حر النار، اور اس نے مجھ سے اتنا پیار کیا ہے تو دنیائی باتوں میں، تو یہ جہنم کے باتوں میں مجھ سے اس نے پیار نہیں کیا، اذا اخبرک بالدین ولم یخبرنی بہ، تجھے دین کا بتایا مجھے دین کا نہیں بتایا، فقلت له، دیکھا اس میں یہ نہیں ہے تجھے دین کا بتایا مجھے دین کا نہیں بتایا، اس میں یہ نہیں کہ تجھے امام کا بتایا مجھے نہیں بتایا، امام کا نہیں بتایا، مومن طاق، یہ خروج کی بات ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ میرے ساتھ خروج کرو، ٹھیک ہے نا، موصولی کافی کی جو حدیث ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ تجھے امامت کا بتایا مجھے نہیں بتایا، جی یہ الفاظ نہیں ہے، یہ حرمت خروج کا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ غیر امام کے ساتھ خروج نہیں کر سکتے، غیر امام کے ساتھ خروج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، تو وہ مقابل میں کہہ رہا ہے تجھے دین کا پتہ ہے مجھے نہیں پتا، میرے والد صاحب نے مجھے دین کا نہیں بتایا، تجھے بتایا، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو، وہ جو آپ کو غلط ترجمے کر رہے ہیں نا، وہ غلط ترجمہ، اگر الفاظ یہ ہوتے کہ بھئی میرے والد صاحب نے آپ کو بتایا کہ کوئی امام ہے دنیا میں اور مجھے نہیں بتایا، تو پھر آپ کی بن جاتی بھائی، ٹھیک ہے، وہ یہ، لیکن وہ الفاظ دوسرے کتاب میں موجود ہے، رجال کشی میں یہ الفاظ ہیں، لیکن کافی میں یہ الفاظ نہیں ہے، کافی میں الفاظ ہیں کہ تجھے دین کا بتایا مجھے دین کا نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا۔
قال جعلت فداک من شفقته علیک من حر النار لم یخبرک. تو اس نے کہا کہ بھائی میں تجھ پہ فدا جاؤں. تو یہ تو ایک مناظرہ ہے، وہ مناظرہ کر رہا ہے کہ تیرے والد نے تجھ سے پیار کیا تو تجھے نہیں بتایا نا کہ خروج نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تجھے بتا دیتے کہ خروج نہیں کر سکتے اور تو خروج کر لیتا تو جہنمی بن جاتا. اور مجھے نہیں بتایا کیونکہ میں تو ایک اجنبی آدمی ہوں. میں اگر جہنمی بن بھی جاؤں، آپ کے والد کو اتنا پرواہ نہیں تھا، آپ تو ان کے بیٹے تھے، ان کو پرواہ تھا. اس طرح کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو ویسے وہ آخری جو جملے وہ مومن طاق کے وہ اتنے اہم نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک صرف مناظرہ ہے، وہ کوئی امام علیہ السلام کا قول نہیں ہے. جی سر، اب کوئی اور جملے مزید بولیں آپ. اچھا سر، ایک سوال اسی سے ملتا لیکن میں جلتا. آپ کو، اچھا آپ نے ابھی جب یہ پوچھا نا تو میں وہ اسی حدیث کو اس سے بھی دکھاؤں. رجال کشی میں، رجال کشی میں اس کے الفاظ اس طرح ہیں. وہ اس طرح، یہ کتاب ہے رجال کشی. صفحہ نکل گیا مجھ سے. اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، چھاپ ایران، ٹھیک ہے نا. اس میں حدیث نمبر 328 ہے. وہ اس میں الفاظ جو آپ کے کام کے الفاظ ہیں نا، وہ یہاں پر. اچھا یہ کافی میں نہیں ہے، یہ وہاں پر ہے. اور اس کے جو سند ہے یہاں پر، کافی کے سند سے نہیں ملتی. کافی کے سند سے کافی مختلف ہے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اس نے کہا بلغنی، اس نے مومن طاق سے کہا تھا بلغنی انک تزعم فی آل محمد علیہ السلام اماما مفترض الطاعہ. مجھے خبر پہنچا کہ تیرا یہ عقیدہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام میں امام بھی کوئی ہوتے ہیں، امام واجب الطاعہ امام بھی ہوتے ہیں. قال قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. وکان ابوک علی بن الحسین احدہم، میں نے کہا جی ہاں آپ کے والد صاحب علی بن الحسین و امام واجب الطاعت ہے. تو اس نے پھر وہی کہا تھا کہ وہ مجھے لقمے وغیرہ کھانا کھلاتے تھے، آپ کو بتایا مجھے نہیں بتایا. تو پھر مومن طاق نے ہی کہا کہ انہوں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ اگر آپ کو بتا دیتے، آپ انکار کر لیتے تو آپ کافر ہو جاتے. ٹھیک ہے نا، کافر ہو جاتے. تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس نے یہ اپنی گفتگو سنا دی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اخذتہ من بین یدیہ ومن خلفی فما ترکت له مخرجا. آپ نے ان کو آگے پیچھے سے ان کا راستہ بند کر دیا، اس کو بھاگنے کے لیے، فرار کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یعنی اس کو آپ نے زید کو لاجواب کر دیا. تو زید یہ مختلف احادیث میں ملتا ہے کہ زید نے ظاہری طور پہ امامت کا انکار کیا تھا. جی افسوس کے ساتھ یہ مل جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا نا. یہ تو واضح بات ہے کہ زید نے ایک تحریک چلائی ہے، سیاسی تحریک چلائی ہے. وہ حاکم وقت کا تختہ الٹانا چاہتا تھا. اس کے بھائی اس کے مخالف تھے، امام محمد باقر علیہ السلام مخالف تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو لازمی بات ہے وہ اپنے لیے امامت کا ادعا کرے، ان کا امامت کا انکار کرے، تبھی ان کی تحریک چل سکتی ہے، کہ تبھی لوگ ان سے بیعت کر سکتے ہیں. وہ اللہ کیسے ان کی تحریک چلے گی. جی ہاں اچھا سر، اسی سے ملتا جلتا سوال ہے جی جو کہ ہمارے بعض اہل سنت عام لوگ بھی کرتے ہیں اور مفتیان کرام وغیرہ بھی کرتے ہیں، مناظر بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار شیعہ ہم پہ چڑھ جاتے ہیں جناب اس معاملے میں کہ بھائی دیکھو آپ لوگ تو غیر معصوموں کو مان کے آپ نے دین کا جنازہ نکال دیا، اپنا بیڑا غرق کر بیٹھے ہو. آپ کی کوئی چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ دین ہی غیر معصوموں سے لے رہے ہو. جی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی ریالٹی یہ ہے کہ شیعہ کا بھی سارے کا سارا دین ہی غیر معصوموں سے آیا ہوا ہے. وہ کیسے آیا ہوا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں اس مثال میں وہ کہتے ہیں جی ایک طرف زید شہید وہ ہے کہ جو امام زین العابدین کا بیٹا ہے، دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کے نام
نسب کا پتہ نہ، جس کا جناب کو اس طرح سے کوئی معصومیت والا مسئلہ نہ، اس کا کوئی باپ معصوم نہ بھائی معصوم نہ کوئی دعوی کسی کا نہیں. اب تم بھی غیر معصوم سے دین لے رہے ہو. جبکہ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی اگلی مثال لینے کہ امام حسن عسکری کے وقت میں، یہ بھی میں نے دیکھا یہ اینٹی شیعہ ویب سائٹوں پہ بھی یہ چیز دی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو سگا بھائی ہے، امام علی نقی کا سگا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ لفظ فوت ہو گیا ہے. ہم، اور وہ بندے کہ جو اس خاندان کے ہی نہیں، پتہ نہیں کس کس نسب سے ہیں وہ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں وہ امام مہدی تھا غیبت میں چلا گیا. وہ کہتے ہیں آپ غیر معصوموں کو مان کے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ نے آل رسول کو چھوڑا ہوا ہے اور ہم پہ الزام دیتے ہو، جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نیچے کی طرف آتے ہی نہیں، ہماری تو ہر سند ہی رسول اللہ تک تو جاتی ہے. عرض چلو یہ ہم ہے کہ مانتے ہیں ہم بے بس ہیں، کیا کریں، ہم غیر معصوموں سے دعوت راوی دیتے کو ہیں ہم. کبھی راوی کے قول کو کبھی حجت نہیں مانتے کہ ہم نے غیر معصوموں سے کی اتباع کی ہے، بالکل نہیں کیا. ہم نے صرف معصومین علیہ السلام کی اتباع کی ہے. اگر کوئی راوی ثقہ ہے، وہ صحیح حدیث نقل کرتا ہے اور دلائل ملتے ہیں کہ اس کی روایت صحیح ہے، تو اس کی روایت حجت ہے پھر، ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے اس کو راوی کا قول نہیں لیا ہے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کوئی نقل کرتا ہے، اگر ہمیں شک ہے کہ یہ پیغمبر کا قول ہے یا نہیں، ہم اس کو نہیں لیتے بھائی. لیکن ہمیں جب یقین ہو جاتا ہے، دلیل مل جاتا ہے کہ یہ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیسے پتہ چلا؟ کسی نے روایت کیا نا، کسی نے روایت کی تبھی پتہ چلا نا. ہمارے پاس علم غیب تو نہیں ہے. ابھی آپ بولو کہ بھائی تم نے غیر معصومین کی اتباع، بالکل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. جب ہمیں صحیح حدیث ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز اس طرح ہے، ان کا وضو اس طرح ہے، ان کا امر اس طرح، ان کا نہی اس طرح ہے، تو پھر ہم راوی کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم نے راوی کو اپنا امام بنا لیا ہے. بالکل نہیں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو زید بھی تو اگر علامہ صاحب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کیا جرم ہے پھر، ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، آ- آپ بھی مجبور ہو، ہم بھی مجبور ہیں، ہاں تو آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام غیر کی اتباع نہیں معصوموں سے کرتے نا. دین لینے پہ مجبور ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی آتے نا، ابھی زید کا میں جواب دیں پھر اس سوال کی طرف بھی آتا ہے. تو دیکھیں، تو پھر راوی کے حدیث پہ عمل کرنا کا مطلب یہ نہیں کہ راوی آپ کا امام بن گیا، راوی آپ کا رسول اللہ کا حجت بن گیا ہے. راوی جب تک وہ حدیث نقل کر رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ بالکل اس کی روایت صحیح ہے، اس کی روایت حجت ہے. اس کا اپنا کوئی نظریہ ہے، اس کا اپنا کوئی فعل ہے، خطا ہے، صحیح، اس سے ہمیں کام ہی نہیں ہے بھائی راوی سے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب روایات کیوں صحیح ہیں، کیسے ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، وہ الگ بحث ہے، وہ الگ بحث ہے. لیکن ہم صرف روایت کو، معصوم کے کلام کو حجت مانتے ہیں. اب اگر ایک شخص مومن طاق جو بھی کہہ دیں، اس کی کوئی فعل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن اگر وہ امام معصوم علیہ السلام سے کوئی بات نقل کرتا ہے تو وہ حجت ہے. اب زید اگر کوئی امام علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے، امام علیہ السلام کا سکا بھائی بھی ہے، اگر وہ، لیکن زید سکا بھائی نہیں تھا، سوتیلا بھائی تھا، اگر وہ کوئی غلط بات کہتا ہے نا، غلط بات غلط ہے بھائی. آپ چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہوں، جیسے ابو لہب تھے، ٹھیک ہے نا، آپ جیسے مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے ہوں، یا ان کے پوتے ہوں، یا ان کے پر پوتے ہوں، اگر غلط بات آدمی بات کرتا ہے نا، وہ غلط ہے. معصومین ہمارے پاس صرف 14 ہیں بھائی ہمارے مذہب میں، کہ ان کا ہر فعل، ہر قول حجت ہے. ان کے علاوہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، یہ غلط کہہ سکتے ہیں، یہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں، جھوٹی ادعا کر سکتے ہیں، مال لوگوں کا مال کھا بھی سکتے ہیں. سن رہے نا، اس طرح نہیں کہ سب اس طرح تھے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر کوئی وہ بالکل، کیونکہ اس لیے کہ اس خاندان سے وہ جو بھی کہہ دے وہ صحیح ہے. نہیں جی بھائی، اس طرح ہے نہیں بھائی. اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ جو بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نسل سے جو بھی ادعا کرے، امامت کا ادعا کرے، پھر بھی ہم اس کی تسلیم، اب صادق امام کی تکذیب کرے، پھر بھی ہم اس کو مان لیں. یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میرے نسل سے جو بھی آئے گا وہ بھائی اس کی بات تم نے ماننی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نسل سے جو اوصیاء آئیں گے، جو حجج آئیں گے، اور وہ صرف 12 امام ہیں، ان کی آپ نے تصدیق اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں جعفر کذاب کی طرف. تو جعفر جو تھے، وہ شراب تو وہ پیتے تھے، نماز تو وہ نہیں پڑھتے تھے نا. یہ بھی تو تاریخ میں وہ اپنے نہیں، یہ تو بھائی کے تاریخ جو ان پہ الزام اپنے لگا بھائی رہے کے ہیں، میراث پہ جو ان پہ الزام لگا رہے ہیں غیر معصومی ہیں نا جی. ایک حدیث، دو حدیث تو نہیں، زیادہ حدیث ہے نا. اس کی تعریف میں تو کوئی حدیث تو ہے نہیں نا. جس نے اس طرح تو نہیں تھا کہ نزاع تھا ان کے اور دوسروں کے درمیان، ان کے مخالفین پہ ان پہ نزاع. ان کے والد صاحب کے، ان کے دادا کے جو اصحاب تھے، انہوں نے نقل کیا، جو ان کے معتمدین تھے انہوں نے نقل کیا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے بھائی، یہ شراب، یہ بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے یہ.
ٹھیک ہے نا. اور اس کو کس نہیں چیز کی وہ فکر ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں اس کو اس کے بھائی صاحب آپ کے دنیا جو سے گئے ہیں مخالف نا, نا آپ کے بھائی مخالف صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے جناب اسنا عشری کی پوری دیوار گئی ہے تو اس پہ جناب پھر نہیں, الزام یہ وہ صرف ایک ڈال ادعا راویہ. ہے نا, وہ دکھائیں نا دیکھیں شیعہ اس زمانے میں موجود تھے, ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب موجود تھے, جو ان کے والد صاحب ہیں, جو امام ہادی علیہ السلام ہے یا امام جواد علیہ السلام کے اصحاب ہیں, امام رضا علیہ السلام کے اصحاب ہیں. بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے میں جو ان کے اصحاب رہ چکے ہیں, ان کے راوی حدیث ہیں. وہ جب نقل کرتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی ایسا صحیح آدمی نہیں ہے, ان کے والد صاحب ان کے مرنے سے پہلے ان کے والد صاحب نے خود ان سے برات کا اظہار کیا تھا کہ ان کی میرے بعد اس کی بات پہ توجہ نہیں کرنا آپ نے. اور پھر وہ کیا کرتا تھا, اس کے لیے ایک بڑا موٹیویشن یہ تھا کہ اس کے بھائی اس دنیا سے گئے ہیں, ان کی بہت جائیداد ہے, جائیداد پہ قبضہ کیا جائے. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میرے والد کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تو میراث اس کو ملے گا نا, اگر بیٹا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا نا. دربار میں تو اسی لیے گیا تھا, شہادت دے رہا تھا کہ میرے بھائی کا بیٹا نہیں تاکہ وہ میراث مل جائے. تو ایسے صورتحال میں دیکھیں دنیا میں جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے, وہ کتنے بھائی تھے آپ بتاؤ نا بھائی, کیوں چپ ہے سید؟ 12 بیٹے ٹوٹل تھے نا, 11 بھائی تھے. 11 بھائی تھے نا. او یعقوب علیہ 11 بھائی السلام کی نبوت میں کوئی شک ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی نبوت میں شک ہے بھائی؟ کوئی شک وہ نہیں. یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ان کی نبوت میں بھی شک نہیں. وہ ابراہیم کے, ایسا شریف نسب اس زمانے میں دنیا میں کسی کے پاس تھا بھائی؟ تھا بھائی اس زمانے میں ایسا شریف خاندان نہیں, نہیں. جو یعقوب کا خاندان ہے؟ اس طرح تو نہیں. یہ سب معجزات میں پلے بڑے لوگ ہیں. یہ ایسے بیٹے ہیں جو یہ آنکھ سے کھولتے ہی معجزے اور انبیاء علیہ السلام کی صحبت پائی. انہوں نے کیا کیا یوسف کے ساتھ؟ یوسف کو مار کے نا کنویں میں ڈال دیا, اس کے قمیص اتار کے اس بیچارے کو ننگا کر دیا, قمیص اس کا خون میں ڈال کے والد کے پاس لے گئے کہ آپ کے بیٹے کو کس نے کھایا؟ جانور نے کھایا. وہ والد صاحب ان کے روایت میں ملتا ہے 70 سال روتے رہے. آپ کے کتب میں نے دیکھا 120 سال یا 70 سال اس طرح روتے رہے, آنکھیں ان کی نابینا ہو گئی. اور یوسف کے بھائیوں نے رحم کیا اپنے والد پر, آخر تک انہوں نے نہیں بتایا کہ یوسف زندہ ہے. آخر تک وہ بتا دیتے نا, والد نابینا ہو گیا بیچارہ, مرنے والا ہے. کہتا ہے تاللہ تذکر یوسف, ابھی تک آپ یوسف کو یاد کر رہے ہو, یوسف کو یاد کرنا چھوڑ دو, وہ بیچارہ نابینا بوڑھا ہو گیا, وہ اس کو ابھی معاف نہیں کر رہے. تو اب کہہ دو کہ اس طرح تو یعقوب نبی نہیں تھا جی, کیونکہ 11 بیٹے نے جب ان پر رائے, اس طرح کوئی نبی کے ساتھ کوئی کرتا ہے؟ بتاؤ بھائی, وہ کوئی نبی کے ساتھ, کوئی مولوی کے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ آپ کے گاؤں میں کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ اس طرح کرتا ہے جو نبی بھی نہ ہو؟ اپنے بھائی کو قتل کر کے کنویں میں, قتل تو نہیں کیا, کنویں میں ایسے زخمی کر کے اور زخمی کر کے ڈال دیا, اس کے بعد نکال کے اس کو غلامی میں بھیج دیا نا. یہ بھی تو کیا نا ان کے بھائیوں نے, بھائی بھی یوسف بھی نبی. ٹھیک ہے, اب کہہ دو کہ بھئی یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھی نبی تھے, نہ یعقوب بھی نبی نہیں تھے, کیونکہ ان کے 11 بھائیوں نے شہادت دی ہے, ان کی عملی شہادت موجود ہے کہ یہ لوگ نبی نہیں ہیں. اور غیر معصوموں سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. غیر معصوم جو ہے نا انسان, وہ غلط فعل بجا لا سکتا ہے, اور بہت بری غلط فعل بجا لا سکتا ہے. یہ رشتہ داری بذات خود کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو یا ان کی نسل سے ہو, یہ ایک مقدس چیز ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ مقدس رشتہ ہے وہ غلط نہیں کر سکتا ہے, غلط بات نہیں کر سکتا, یا وہ غلط عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے, غلط ادعا نہیں کر سکتا. جی سر بولے مزید. اچھا سر, اس میں عرض یہ کروں گا نا کہ آپ نے جواب دیا, ٹھیک ہے, آپ کا موقف پہنچ گیا ہے, آپ نے دلائل دیا, لیکن اس میں جو اصل سوال پیدا ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ ہم پہ جو الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں, ہمارے پہ جو چڑھائی کر رہے ہیں, ہمارے خلاف جو سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ظالم لوگ ہیں اہل سنت کہ انہوں نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھ دی ہیں. حدیثوں کے نام پہ کیوں باندھ دی ہیں؟ کہ انہوں نے دین غیر معصوموں سے لی ہے. ان کے جو راوی ہیں سارے غیر معصوم ہیں. سادہ بندہ کہتا ہے یار بات تو بڑی لاجیکل ہے, دیکھو جو بندہ خود معصوم نہیں ہے, جو گناہ گار ہے, ہر انسان ہی گناہ گار ہے جس کی اللہ حفاظت نہ کرے, تو وہ کہاں سے سچ بتائے گا؟ ہو سکتا ہے جھوٹ بولا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ خود یہ جن اماموں کا دعویٰ کر رہے ہیں خود مان رہے ہیں کہ بھائی ان کے جتنے راوی سارے غیر معصوم ہیں, ان کے کردار بھی مشکوک ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سنیے ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو اللہ کے رسول سے روایت کر رہے ہیں نا, اوپر جا کے ہماری تو, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو سند پھر بھی نیچے جا کے رک جاتی ہے. امام جب صادق کے درمیان میں بڑے بندے, ہماری تو کوئی سند ہی نہیں جو اللہ کے رسول تک نہ پہنچے. وہاں پہ یہ ہم پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ بھائی تم جتنے بندے لے کر آ رہے ہو راوی سارے, یہ تو سارے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, کذاب بھی ہو سکتے ہیں, فراڈیے بھی ہو سکتے ہیں, غیر معصوم بھی ہو تو سکتے ہیں. عرض یہ ہے, تو سنی کہتے ہیں بھائی ہم کریں کیا, عرض یہ ہم ہے, کہاں سے عرض یہ معصوم ہے. لائیں؟ تو آپ اب وہ مفتی آپ ڈاکٹر دیکھیں, شبیر تھے نا کاشی صاحب, انہوں نے کہا بھائی معصوموں کی ایک پوری چین چاہیے
قیامت تک، یا تو امام مہدی علیہ ان کی السلام بات ہی آج غلط سند ہے، کو پرکھ کے ہمیں وہ حکم دے دیں۔ وہ اب وہ ان تو کی نہیں بات دے رہے، غلط ہے۔ دیکھیں پہلے اشکال یہ ہے، کدھر میں آپ جائیں؟ کو بتا اسماعیلی دوں، کہتے ہیں ہمارے امام سے پوچھو، اب اسنا شریف ا- کہتے ہیں جی امام سے پتہ نہیں چلتا، اب ہم غیر معصوموں سے ہی لیں گے روایتیں، تو بات تو سنیوں پہ آ گئی پھر، عرض سنی یہ ہے، کہتے ہیں ہم بڑے تھے۔ عرض یہ ہے، اگر دیکھیں پہلی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی اتباع کرو، 12 اماموں کی اتباع کرو، امیر المومنین علیہ السلام کی اتباع کرو، تم لوگ اس کو نہیں مانتے، حالانکہ کہ اپنی کتابوں میں یہ اس کے دلائل بکثرت موجود ہے۔ ابو بکر عمر کی تم اتباع اور طاعت واجب سمجھتے ہو، ان کے قول کی تصدیق واجب سمجھتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ ان کی امامت کی کوئی دلیل ہے نہیں۔ اشکال جو ہمارے آپ کے مذہب پر ہے وہ اس طرح نہیں کہ آپ حدیث کیوں نقل کرتے ہو، حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہو، وہ تو مشترک ہے، آپ بھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، وہ لیکن اشکال حضرت نہیں ہم ہے۔ سنی تو کہتے ہیں ہم حضرت بکر کی حدیث مانتے ہی نہیں، حضرت ابو بکر کی کون سی حدیث ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک حدیث بتاؤ حضرت بکر کی، وہ حضرت ابو دیکھیں بکر اس نے کی کیا بتاؤ، طاعت میں اللہ واجب کے ہے یا رسول نہیں کا ہے؟ قول ہے۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے امامت کا ادعا کیا ہے، اس کی طاعت لوگوں پہ واجب تھی یا نہیں تھی؟ شرعی لحاظ سے عمر کی اسی طرح، عثمان کی اسی طرح، بقیہ خلفاء کی، آج بھی کوئی خلیفہ بن جائے نا، اس کی طاعت واجب ہے، اس کی نصرت واجب ہے، اس کی مخالفت حرام ہے آپ کے مذہب میں، ٹھیک ہے نا، اور یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے اس کی مخالفت کرنا، اس کی نصرت کرنا واجب، اس کی طاعت کرنا واجب ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یہ اللہ اور رسول کی شریعت نہیں ہے، پہلی بات یہ جو اللہ اور رسول کی جو شریعت ہے کہ وہ معصومین کے اتباع کیا جائے۔ اب جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، اگر اس طرح ہوتا نا دنیا میں کہ یہ حدیث پڑھا ہے بھائی، یہ حدیث کی کتاب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا جی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعا معصوم کا قول ہے یا نہیں ہے، کچھ لوگ مجہول لوگوں نے روایت کیا، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں یہ ہے سچ ہے یا سچ نہیں، یہ شیعہ علماء کا یہ عقیدہ ہے، جیسے آپ لوگوں کے علماء کا عقیدہ ہے نا کہ یہ حدیث ہے، پتہ ہی نہیں چلتا جی یہ اللہ نے فرمایا نہیں، بس یہ کتاب میں موجود ہے، اس نے فلانے سے روایت کیا۔ شیعہ مجتہدین کا یہ عقیدہ ہے، ان کا تو دین ہی نہیں ہے بھائی، ان کا تو دین ہی نہیں ہے بھائی، وہ اگر کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی یہ امام کا قول ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس لیے حجت ہے، خبر واحد ہے، اس کے سب رجال ثقات ہیں، اگر یہ غلط بھی ہے تب بھی حجت ہے، وہ اس لیے نہیں کہتے واقعا صحیح ہے۔ ان کے مذہب پہ یہ اشکال آپ کا آ سکتا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا قول ہے، ٹھیک ہے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو آپ کہاں سے کہہ رہے ہو، کیوں عمل کیوں کر رہے ہو، اس کو کیوں دین کا حصہ بنا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ جو تم کہتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، یہ خبر واحد کی حجت کی دلیل ہے، یہ کیل ہے، کہانی ہے، ایک بکواس ہے۔ تو یہ اشکال آپ لوگوں کے علماء اور ہمارے علماء پہ مشترک وارد ہے، لیکن یہ شیعہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے شیعہ ہیں، اہل بیت کے احادیث کو ماننے والے شیعہ ہیں، شیعہ محدثین کا یہ قول نہیں ہے۔ شیعہ احادیث کو اس طرح نہیں ہے کہ مجہول ہیں کہ بھئی اس کے راوی پتہ نہیں ایک کون ہے، شیعہ احادیث نہایت ہی علمی طریقے سے، امانت کے طریقے سے لکھی گئی ہیں اور آج تک ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ سب روایات اس طرح صحیح نہیں ہے کہ یہ صرف اس کے رجال ثقات ہیں، نہیں، یہ اس لیے صحیح ہیں کہ واقعاً یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں، تو اس لیے ہمیں دنیا میں ہر چیز کے لیے معصوم اس کا راوی ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی چیز نہیں، یہ کیسے معصوم پتا سے، چلے گا صاحب آپ کو؟ یہ تو مسئلہ ہے نا، ہاں مطلب کتاب اگر لکھنے کوئی والا بندہ بھی غیر معصوم، جو روایت امام سے سننے والا بھی غیر معصوم، نیچے 3-4 جی غیر معصوم آ رہے ہیں، کیسے جی، پتہ ہے آپ کو کہ یہ اللہ کے رسول کا قول ہے؟ کیونکہ آپ تو خود گمانی ہے، یہ سنی کہتے ہیں احادیث ہمارا بھی ائمہ تو گمان ہے، طاہرین علیہ السلام ہم کے بھی کہتے ہیں زمانے میں صحابہ نے سچ ہی بولا ہوگا، ائمہ اور طاہرین وہ تو علیہ پھر وہ السلام کے کہتے ہیں زمانے میں معصوم۔ یہ احادیث کتابی صورت میں لکھی گئی تھی، کتابی صورت میں، ٹھیک ہے نا، کثرت کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد میں، اور شیعوں کے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان کتابوں کی تصدیق فرمائی تھی اور فرمایا تھا ان کتابوں پہ عمل کرو، اور انہی کتابوں سے کلینی نے اپنی کافی لکھی ہے، یعنی انہی کتابوں، ان کے درمیان جو واسطے پڑھتے ہیں وہ صرف مشائخ اجازہ ہیں جنہوں نے ان کو اجازت دی ہے نقل کرنے کی، اور وہ نہ وہ مجہول بھی ہو، فاسق بھی ہو، سنیوں نے اس کیا سے کوئی کیا ہے؟ فرق ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، سنیوں کو اور اپنا فرق بتائیں نا، سنیوں میں یہ ہے جیسے کہ لوگوں بھئی کو رسول واضح صلی ہو نا، اللہ علیہ میرے وسلم کے جیسے زمانے میں لوگوں کو کوئی واضح ہو۔ کتاب ہی نہیں لکھی گئی، صحابہ کے زمانے میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی، تابعین کے زمانے میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی، تابعین کے زمانے میں پھر جا کے وہ سینہ بسینہ نقل ہوتا رہا، پھر تابعین کے زمانے میں کچھ لوگوں نے لکھا، کچھ لوگوں نے نہیں لکھا، پھر آگے چلا 200 سال کے بعد وہ کتابی صورت میں ہے نا، اس میں تو وہ تو کوئی چیز قابل اعتبار نہیں رہتا نا، وہ تو اس طرح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب بخاری کی تصدیق کی ہو کہ یہ کتاب صحیح ہے، جب ہمارے پاس ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں کتابیں بکثرت تھی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی کتابوں کو چیک کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کتابوں پہ عمل کرو، انہی کتابوں سے ملا اعظم الفقی لکھی گئی، انہی کتابوں سے کتاب کافی لکھی گئی، انہی کتابوں سے کتاب کمال الدین لکھی گئی ہے، تو یہ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس علم رجال ہے ہی نہیں شیعوں کے پاس، جیسے آپ لوگوں کے پاس ہے نا کتاب تقریب التہذیب ہے یا تہذیب التہذیب یا تہذیب الکمال مزی، اس طرح نہیں ہمارے پاس صرف مصنفین کے نام موجود ہیں،
کہ فلان شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، بڑا جلیل القدر ہے، اس کے پاس اس نے 70 کتابیں لکھی ہیں، یہ کتابیں ہیں اس کے پاس، یہ فلان کتاب عمر ابن عزین ہے، اس نے ابو وسیر اتنی کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس مصنفین اور مصنفین کے اسامی اور فہرست موجود ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے سب اصحاب ائمہ علیہ السلام سب کے سب مصنف تھے، علماء دین تھے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حکم سے لکھی ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کتابیں لکھو کہ ہم تمہارے درمیان نہیں ہوں گے، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا. تو ائمہ طاہر علیہ السلام نے اپنے بعد والے نسلوں کے لیے یہ اہتمام کیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ 12ویں امام غیبت میں ہوں گے اور شیعوں کو کتابوں کی ضرورت ہوگی. جی سر صحیح ہے. نہیں، یہ ائمہ اہل بیت کے زمانے میں یہ کتابیں تھیں جو آپ کے حدیث کی بالکل کتابیں ہیں؟ بالکل، بے شمار بے شمار بے شمار. مثلاً کون سی کتاب تھی؟ مثلا وہ راوی آتا ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے نماز مجھے تم امام علیہ السلام فرماتے ہیں نماز تم مجھے دیکھ کے سنا دو. وہ کہتا ہے میں نے نماز کتاب ہے سجستانی کی کتاب سے میں نے پڑھ کے سیکھا تھا، تو میں نے وہ نماز امام علیہ السلام کو پڑھ کے سنایا. اور آپ دیکھیں ہماری کتابوں میں یہ سجستانی اس زمانے میں یعنی شیعہ سجستانی صاحب کی کتاب ہے، عزیر سجستانی ہے، عبدالعزیز میں اس کا نام بھول گیا، اس کی کتاب سے شیعہ عمل کرتے تھے. اس نے نماز کی جو کتاب تھی کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، احادیث تھے، اس پہ عمل کرتے تھے. اب اس کے احادیث کتنے کافی میں زیادہ ہیں. سجستانی صاحب کے کتاب کی احادیث کافی میں بڑی پڑی ہیں نماز کے مختلف ابواب میں. اسی طرح ملا حضر الفقی میں یہ بہت ایک وسیع باب ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام کتاب دیتے تھے، ان کے اپنے پاس کتابیں ہوتی تھیں. مثلا ابان بن تغلب میں ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کو 3 کتابیں دے دی، ایک کتاب دی یا 2 کتابیں دی کہ ایک کتاب اس کو پڑھو اور لوگوں میں نشر کرو، اگر کوئی اس میں سے کوئی حدیث تم چھپا دو تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے، لوگوں کو دکھا دینا. دوسری کتاب دے دی اور بتائے کہ یہ حدیث اگر تم نے اس حدیث کو صرف تمہارے لیے کسی کو ایک حدیث بھی اس کا سنایا تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے لوگ آتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کتابیں دکھاتے تھے کہ ہم یہ کتاب صحیح اس پہ عمل کریں، فرماتے تھے عمل کرو. جی ہاں. اور بہت سارے ہوتے تھے کہ ان کی کتابوں میں منع کرتے تھے کہ وہ فلانی آدمی جھوٹا ہے، اس نے اپنی کتابوں میں غلط باتیں ڈال دی، ہمارے حدیث میں غلط حدیث مکس کر دی، اس سے تم دور رہو. یہ ایک بہت وسیع باب ہے، اس پہ میں نے اتنے لیکچر دیے ہیں عربی زبان میں، فارسی زبان میں، کہ شیعہ حدیث کیوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. شیعہ حدیث کیوں صحیح ہیں. یہاں پہ 2 منہج ہے شیعہ حدیث کے معرفت کے لیے. ایک منہج ہے اہل سنت کی جو مشہور ہے، جو شیعہ اہل سنت کے محدثین بجا لاتے ہیں نا کہ یہ حدیث لیتے ہیں، اس کا سند لیتے ہیں کہ یہ کس نے فلانے نے کلان سے روایت کی، اس کی جرح تعدیل ہر ایک کرتے ہیں تو حدیث یا صحیح بچ جاتی ہے یا ضعیف ہو جاتی ہے. تو یہ منہج شیعہ علماء میں بہت مقبول ہے، شیعہ علماء میں، اور یہ صرف تقلید کے بنا پر انہوں نے جماعت اہل سنت سے لی ہے. ہمارے قوم کے علماء یا نجف اشرف کے علماء یہ انہوں نے یہ ہر مسئلے میں اہل سنت کے مقلد ہیں. ان کے فقہ اہل سنت کا فقہ ہے، ان کے علم اصول اہل سنت کا اصول ہے، ان کے تفسیر اہل سنت کی تفسیر ہے، اور ان کا علم جرح و تعدیل علم رجال بھی اہل سنت کی ہے، ان سے لی ہوئی ہے. سب کچھ انہوں نے ان سے لی ہوئی ہے، اور یہ شیعہ عوام ان باتوں کو نہیں جانتے. لیکن جب آپ شیعہ محدثین کے کتب میں چلے جاتے ہیں تو یہ بات بالکل ایک باطل بات ہے. جو منہج شیعوں کا ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے خود کتابیں لکھائی ہیں، ان کے سب شاگرد مصنف تھے. شیعہ محدثین نے کبھی علم رجال تعلیف ہی نہیں کیا، علم رجال ہے ہی نہیں شیعوں کے پاس. علم مصنفین علم کتب ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے فہارست موجود ہے. اور شیعہ علماء کتب سے روایت کرتے تھے، نہ سینہ بسینہ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ آپ کی کتابوں میں جو کچھ بھی ہے، مطلب ہے کہ آپ کی کتابوں میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ صحیح مانا جائے؟ جو کچھ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی شاگردوں کے کتابوں سے ہے، اور یہ ہمارے کتابوں میں ایسے احادیث ہیں وہ بہت بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اہل سنت کی کتابوں سے لی ہے، ٹھیک ہے نا. کسی مسئلے پر مسئلہ اس پتہ چل جاتا ہے وہ راوی جو ہے وہ اہل شیعہ روات میں سے، شیعہ مصنفین میں سے نہیں ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن صرف وہ احادیث جو شیعہ کتب سے لی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کے کتب سے لی، وہ سب کے سب صحیح ہیں. اگر وہ اس طرح کوئی حدیث ہے جو ان کے کتب میں سے نہیں ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو بہت عزت دے. بہت مہربانی، تشریف لانے کا بڑا شکریہ.